مظہر عباس صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اعظم نذیر ترار صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کافی چیکس اینڈ بیلنسز دیے گئے ہیں، جیسے کہ جوڈیشل ریویو کا سارا میکنزم اس کے اندر دیا گیا ہے. ویسے تو آپ کا آئین کہتا ہے ان کے مطابق کہ 90 روز کے لیے کسی بھی شخص کو نظر بند کر سکتے ہیں، بٹ ہم نے باقاعدہ قانون سازی کر کے قانونی طریقہ کار سے سب کیا. اعظم نذیر ترار صاحب یہ بتائیں، جب ان کی پارٹی اپوزیشن میں تھی تو ان کا اس معاملے پہ کیا اسٹینڈ تھا؟ جب یہ کہا گیا تھا کہ 90 ڈیز کے لیے جو ہے ڈیٹین کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ ہوا تھا نا، تو اس وقت مسلم لیگ کا کیا موقف تھا؟ ہمارے سیاستدانوں کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ حکمراں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ بڑی مختلف ہوتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی سوچ بڑی مختلف ہوتی ہے. یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ آیا کب تھا اور کیوں آیا تھا؟ یہ آیا تھا 97 میں، جب کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز بہت ہو رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کراچی میں آپ نے لیگلی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی. یعنی حکومت نے یہ طے کیا کہ ایکسٹرا جوڈیشلی لوگوں کو مارا جائے گا، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے کئی 100 لوگ ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیا آپ نے، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہر اس فائل کو اگر دیکھیں آپ، جو مارے گئے ہیں وہ مارے گئے ہیں ان دی لائن آف ڈیوٹی، یہ لکھا گیا ہے اس کے اندر. اس کے بعد کیا لا اینڈ آرڈر، وہی جو انسداد دہشت گردی ایکٹ آپ لے کر آئے 97 میں، 99 میں نواز شریف کے اوپر وہی ایکٹ اپلائی کیا گیا، اور بھی کئی مسلم لیگ کے لوگوں کو جب 12 اکتوبر کے بعد. اس کے آج آپ اٹھا کے دیکھیں، ذرا اچھا ہوتا اگر اعظم نذیر ترار اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بتاتے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کہاں کہاں اس وقت اپلائی ہو رہا ہے، کن کن مقدمات میں اپلائی ہو رہا ہے. جس چیز کو جہاں جی چاہتا ہے وہاں آپ لگا دیتے ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگا دیتے ہیں. پھر ایک سویلین جو ہے وہ حکمراں کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ ان ایڈ آف سول پاور، یعنی آپ کی پولیس ناکام ہو گئی ہے، تو یہ اعتراف کریں کہ آپ کی پولیس ناکام ہوئی ہے پاکستان میں. اتنے سالوں میں پولیس نہیں، اگر اس نے پرفارم کیا ہے تو آپ کو ضرورت ہے. 36 سال سے فار دا لاسٹ 36 ایئر سندھ کے اندر کراچی میں آپ نے رینجرز وہ کی ہوئی ہے 89 کے آن ورڈ. اس کا مطلب ہے یو ہیو فیلڈ. سویلین سیٹ اپس جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں، وہ ان کے سویلین ادارے ناکام ہو رہے ہیں، پولیس ناکام ہو رہی ہے، آپ کچھ کر نہیں رہے، اس لیے آپ نے ان کے حوالے کر دیا. آپ نے جوڈیشری آپ لے لیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کیا لکھا ہوا تھا انیشلی کہ 1 ہفتے میں فیصلہ ہوگا، سالوں لگ جاتے ہیں، اپیل میں مزید سال لگ جاتے ہیں. آپ چیز یہ کہ آپ نے جیل کے اندر عدالتیں بنا لی، جیل کے اندر جا کے تو دیکھیں جیل میں ہوتا کیا ہے، کون سا کرائم ہے جو جیل کے اندر نہیں ہوتا. تو چیز یہ ہے کہ انفورسمنٹ نہیں ہے. دوسری بیسک فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے یہ. آپ کسی شخص کو پکڑیں، آپ کسی شخص کو اور آپ کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پولیس فیل ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی جوڈیشری فیل ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے جو قانون سازی آپ کرتے ہیں اس میں فیلیئرز ہوئے ہیں اتنے سالوں میں، اس کے رزلٹس آپ کو نہیں مل رہے. آپ نے 2014 میں APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس میں آپ ناکام رہے اس کے انفورسمنٹ میں. آج کہیں آپ نے کسی صوبے کو رینجرز کے حوالے کیا ہوا ہے، کسی کو FC کے حوالے کیا ہوا ہے، کسی کو کسی اور کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سویلین سیٹ اپس جو ہیں، جو آج اس وقت آپ کلیم کر رہے ہیں، وہ ناکام ہو رہے ہیں. آپ اپنا اسپیس لوز کرتے جا رہے ہیں. آپ ملٹری کورٹس کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں، یعنی ملٹری کورٹ میں سویلین رول کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں، اور یہ کوئی اور جسٹیفائڈ نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ جسٹیفائڈ کر رہے ہیں جو خود ماضی میں وکٹمز رہے ہیں، آج یہ اپنے مخالفین کے خلاف ان کو اپلائی کرتے ہیں. تو آپ کیا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. بیسکلی یہ ایڈمٹ کریں کہ آپ بیسکلی ایز اے نیشن فیل ہو رہے ہیں اپنے اندر. نہ آپ نے دیکھیں نا، سب سے زیادہ اگر آپ اتنے سالوں میں پولیس کو امپاور کرتے، پولیس کو آپ وہ کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ پولیس افیکٹو ہوتی ہے، سب سے زیادہ پولیس کا انٹریکشن ہوتا ہے کے بارے میں. لیکن جو رپورٹرز ہمارے آن فیلڈ موجود ہیں، جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں خیبر پختونخوا سے خاص طور پہ، وہ تو ہوتا ہے کہ پولیس کی تو کوئی وہاں پر ریٹ ہی نہیں ہے. اب یہاں پر بھتے کا ذکر ہو رہا تھا، رپورٹس ہی آتی ہیں جس کو ہم کئی دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، حکومت کے ممبران ہیں جن سے بھتہ مانگا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے. اب یہ ذرا ایک منٹ اس لیے یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پولیس آرڈر 2002 لائے. صحیح. سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ وہ تھا، اس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم تھا، اس میں ریکروٹمنٹ کا میکینزم تھا، اس میں باقاعدہ پبلک سیفٹی کمیشن بنایا گیا تھا. آپ نے کیوں ناکام کر دیا اس کو؟
آپ نے کیوں نہیں انفورس کیا اس کو؟ آپ پولیس کو بہتر بنانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے پولیس کی ریٹ ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں ریٹ قائم ہوتی۔ اچھا، ویسے دہشت گردی کے خلاف ہمارا کیا پلان ہے؟ اس کے اوپر بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آئی تھنک اس کی وجہ سے بھی بڑے بگاڑ پیدا ہوئے۔ فخر درانی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے بریک سے پہلے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ ایک آئیڈیل اس میں ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا اس ٹائم جو المیہ ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے سے، اور ان دہشت گرد جو کہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو دہشت گرد ہیں پوائنٹ بلینک پہ جو عام سویلینز اور عام لوگوں کو مارتے ہیں، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین اور قانون کے حوالے سے جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے، اور تیسری بات یہ جو شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کڈنیپنگ فار رینسم اور بھتہ، اور اس کے حوالے سے اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ خیبر پختونخوا کے کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ شام کے بعد کچھ جو ہے وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور ایون جس طرح آپ علینا بات کر رہی تھی کہ کچھ ایسے عہدے داران بھی ہیں جو خود ان طالبان اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھتہ دے کے وہاں پہ اپنی جو ہے وہ انشور کراتے ہیں کہ ان کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ جو دہشت گردوں کے حوالے سے یہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں میرا خیال ہے کہ یہ اسی طرح کا وہ لوگ جو کہ آئین کو مانتے ہی نہیں ہے، جو کہ پوائنٹ بلینک کے اوپر جا کے عام لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس کے لیے یہ اس سے مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو آئین اور قانون کے تحت کوئی وہ دیا جائے، تمام تر جو سہولیات ہیں اور ان کا آئین اور قانون کے مطابق ان کی وہ کی جائے پروسیکیوشن؟ ٹھیک ہے، شہزاد کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، اس وقت میرے خیال سے ڈیبیٹ یہ ہے کہ ملک میں آلریڈی ایسے قوانین موجود ہیں، آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے جس کے تحت آپ آلریڈی ان کا ٹرائل بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے بھی ریما نے بتایا کہ مختلف طور پہ آپ ان کو ڈیٹین بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان دہشت گردوں کو آپ کھلی چھوٹ دیتے ہیں، ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے آلریڈی آپ کے پاس بڑے سخت قوانین موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن بہتر ہونی چاہیے، اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو آپ بہتر کریں۔ دوسرا میرے خیال سے اس پہ کال آؤٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نون لیگ ایک عرصے تک جو اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہوئی آئی، لیکن اگر آپ ان کے کریڈینشلز دیکھیں اس حوالے سے، خاص طور پہ ان قانون سازی کے حوالے سے، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 نواز شریف کے دور میں آیا، 2014 میں جو بات کر رہے ہیں کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون آیا، 2016 میں 21ویں ترمیم آئی ملٹری کورٹس کی جس میں اجازت دی گئی، پھر ابھی دوبارہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائل ہوئے، جس میں پہلے سپریم کورٹ نے اسے خلاف آرڈر دیا، بعد میں اس کو ریویو میں چینج کیا گیا، وہ بھی نون لیگ کے دور میں تھا۔ تو میرے خیال سے ان کو یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ایک لمبے عرصے تک ان کا سٹانس رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے سویلینز آئیں اور وہ فیصلے کریں، نہ کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے فیصلے ہو رہے ہوں۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ان کے دور میں اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ وہی نہیں، میرا خیال ہے شہزاد 92 کا آپریشن بھی نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، 98 میں گورنر راج بھی نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا۔ ایشو یہ ہے کہ لیجسلیشن ہے ہمارے یہاں، آلریڈی ایک ایکٹ ہوتا ہے، اس میں اس کے بعد ایک اور ایکٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں ترامیم کر دی جاتی ہیں۔ چیز یہ ہے کہ سویلین جو ادارے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے، اور اگر سویلین اداروں کو آپ نہیں بہتر بنا سکتے تو پھر سویلین رول کا جواز کیا رہتا ہے؟ یہ بتائیں کہ اعظم ندیر تاڑڑ یا کوئی بھی جو حکومتیں رہی ہیں، یہ پولیس کس مرض کی دوا ہے؟ یہ پولیس کیا ہوتی ہے؟ پولیس کو کیوں نہیں مضبوط کیا جاتا؟ کیوں نہیں انہیں اکاؤنٹیبل کیا جاتا ان کو؟ اب آپ جا کے میں ان حلقوں میں جا کے بیٹھے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک اب آپ یہاں کے ہم اپنی مثال دے سکتے ہیں کہ یہاں پولیس اور رینجرز کے درمیان جو ہے وہ ایک کہ کس کی جوریسڈکشن ہے، کس کی جوریسڈکشن نہیں ہے، کون اس کو، پھر آپ انسداد دہشت گردی عدالت میں آپ دیکھ لیں، ان کورٹس کی حالت دیکھیں۔ پہلے تو ہائی کورٹ کے ججز ان کو مانتے ہی نہیں تھے ایک زمانے میں، ATC کورٹس کے ججز جو تھے۔ پرابلم آپ کے یہاں اوور لیجسلیشن ہے، بار بار قانون سازی ہے، اور رزلٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیے جاتے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ نے ایسے ایکٹ بنائے ہیں ان کا مس یوز ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انفارچونیٹ ہے یہ، اسی لیے پاکستان میں جو دہشت گردی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اسی لیے پاکستان میں مختلف آپ دیکھیں نا کالعدم تنظیموں کی تعداد دیکھیں آپ پاکستان کے اندر، کیوں ہے پاکستان میں اتنی کالعدم تنظیمیں، کیوں ہے پاکستان کے اندر اتنی دہشت گرد تنظیمیں، اتنے سلیپر سیلز کیوں ہیں؟ کوئی ریزلٹس تو بتائیں۔ پارلیمنٹ میں پچھلے 10 سال میں سر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی نا اس بات کے اوپر، یہی تو مسئلہ ہے نا، بڑی محدود سی ڈیبیٹ ہوتی ہے، باقی ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس کو کہہ دیں نہیں جی یہ قومی سلامتی کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے اب ہم۔